से कोशिश होती है कि नए से नए बच्चों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि टैलेंट बेशुमार है हमारे मुल्क में। तो ऐसे ही दो टैलेंटेड बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सिंगिंग की दुनिया के ऊपर रूल करेंगे, बिकॉज दे हैव ब्यूटीफुल वॉइसेस और सबसे बड़ी बात ये कि दे आर वेरी वेरी पैशनेट। तो उनसे मुलाकात होगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने भी सुनेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। کبھی نظروں کا ملنا، کبھی جھکنا، کبھی دل میں کسی کے اترنا، کبھی نظروں کا ملنا، کبھی جھکنا، جھکنا کبھی دل میں کسی کے اترنا، کبھی نظروں کا جھکنا، کبھی پلکوں کا جھکنا. I'm in love, fall in love. کبھی روٹھنا پھر کبھی منانا، کبھی ہنسنا کبھی مسکرانا، کبھی چلتے چلتے کھو جانا، کھو جانا. کبھی روٹھنا پھر کبھی منانا، کبھی ہنسنا پھر مسکرانا، کبھی چلتے چلتے کھو جانا، کھو جانا. کبھی نظروں کا ملنا، کبھی جھکنا، جھکنا، کبھی دل میں کسی کے اترنا. Very nice. جی here we have two very talented singers جنہوں نے دھومیں مچا دی ہیں. صرف 1 سال ہوا ہے ان کو پروفیشنلی گاتے ہوئے، مگر لوگوں کے زبانوں کے اوپر ان کا نام ہے. دیٹ از سو امیزنگ. جب اتنا ٹیلنٹ ہو تو A+ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو ایسا ٹیلنٹ دکھائے، بیکاز یہ ہے پاکستان کا A+ ٹیلنٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں. جی ہمارے ساتھ ہیں نازش اور فیصل. السلام علیکم. اینڈ بیوٹیفل وائسز یو ہیو اینڈ واٹ این امیزنگ کیمسٹری یو ہیو. بہت اچھا. 1 سال ہو گیا ہے اور 1 سال کے اندر، اچھا اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا شروع کروں، میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز، جو لوگ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت سارے کالز آ رہے تھے. ہمارے ساتھ یہاں پہ رحیم شاہ آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو رحیم شاہ کا ایک گانا مانو جو میں نے گایا، آپ نے دیکھا ہوگا اس سیٹ کے اوپر، لیکن وہ ایکچولی میں نے نہیں گایا ہوا تھا، وہ ایکچولی نازش نے گایا تھا. وہ ان کی اتنا انہوں نے بار بار انسسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا. سو وی کین ہیو پرفارمڈ. ہمارے پاس اگر وہ گانا ہے تو ہم تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں ابھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نازش سے اور فیصل سے بات کریں گے. تو آپ کو اس گانے پہ میں نے تھوڑی سی پرفارمنس دی تھی، اینڈ سو ڈیفیکلٹ فار می. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ میوزک پرفارمنس آئی وڈ سے، جو میں نے رحیم شاہ کے ساتھ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نازش سے بات کریں گے کیونکہ گانا تو نازش نے گایا ہے وہ. لیٹس ہیو اے لک. بتا یہ تو نے کیا کیا، دل تھا میرا کبھی اب تیرا ہو گیا. مانو میری بتا یہ تو نے کیا کیا، دل تھا میرا کبھی اب تیرا ہو گیا. سانسوں میں تو ہی سمائی ہے، دل میں تجھے ہی بسایا ہے، سارے جہاں کو بلایا ہے جب سے تو زندگی میں آئی ہے. جب سے ہے تو ملا چھا رہا ہے نشہ، تو نے جو چھو لیا آنے لگی حیا. سانسوں میں تو ہی سمائی ہے، دل میں تو
تھا جو لوگوں نے مجھے فون کرنے کا مبارک ہو تم نے سنگنگ بھی شروع کر دی ہے. میں نے کہا نہیں بالکل میری ایسی ضرورت نہیں میں کر سکتی. کیسا لگا دیکھ کے آپ کو؟ پرفارم بہت اچھا سنگ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا رحیم شاہ کے ساتھ کام کرنے کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب ڈانٹے تو نہیں پڑی زیادہ؟ بالکل ہی نہیں, بلکہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. صحیح. تو کیسی فیلنگ تھی جب آپ اتنے بڑے سنگر, اتنے مشہور, نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنلی ان کو مانا جانا جاتا ہے, تو کس طرح سے کیسا فیل ہو رہا تھا فرسٹ ٹائم جب آپ کو موقع ملا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تقریباً 5-6 سال وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ملتا. آپ کو تو بڑی جلدی مل گیا. ڈو یو تھنک یو آر لکی؟ آئی ایم سو لکی, اور اس کے لیے تھینکس ٹو گاڈ. ایبسلیوٹلی. جی اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی اور آپ کے جو پروموٹر صاحب ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں. جی بہت سپورٹ کرتے ہیں, مطلب پورا سپورٹ ان کی طرف سے ہے, اسی وجہ سے آج. کیا ان کا نام ہے؟ عفان بٹ صاحب. اچھا, تو آپ دونوں نے مل کے بھی گانا گایا. جس گانے سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے وہ اے ٹی وی کا ایک لو اسٹوری 2010 تھا, جس کے اوپر آپ لوگوں نے, جس کا آپ نے ٹائٹل میوزک کیا. تو 1 سال ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے. تو سب سے زیادہ مزہ کس چیز کو ابھی تک کر کے آئے؟ ابھی تو اٹس جسٹ دا بگننگ, ابھی آپ اسٹارٹ کر رہے ہو, انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد تو بہت ایکسپیرینس ہو جائے گا. مگر ابھی یہ جو انیشیل ایکسپیرینس ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بہت زیادہ, یا آپ کو لگا کہ تھنگس کیم ٹو یو ویری ایزیلی؟ ایکچولی سب سے پہلے تو خدا کا, مطلب خدا کا بڑا اس میں ہے ایک پارٹ, اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں ہیں, سارا پارٹ, اور ہمارے عفان بٹ صاحب ہیں. یہ ساری جو ہے نا ان کی محنت ہے کہ آج ہم لوگ, مطلب مجھے نہیں لگتا 1-2 سال میں کوئی یہاں تک آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. نازش نے موویز کے سانگس کر لیے ہیں. اچھا. اس کے بعد رحیم بھائی کی البم میں گلجانا کے اندر بہت 2 فیمیلز ہیں, ایک فریا جی ہے اور ایک نازش ہے. بڑی بات ہے. تو یہ آل بیکاز آف مطلب عفان بٹ صاحب, اور ان کی وجہ سے ہمیں کسی مشکل بھی سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا. ہی ٹیکس کیئر آف ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتاؤ فیصل, نازش جو ہے ظاہر لڑکی ہے, لڑکیوں کو مانا, مطلب آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, تھوڑا سا ایج ہوتا ہے لڑکی ہونے کا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذرا اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں لڑکی کے پاس, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز ذرا کم ملی ہیں نازش کے مقابلے میں؟ آنیسٹلی بتانی ہے بات, ڈپلومیٹک نہیں بتانا. نو بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہوتا ہے, اپرچونیٹیز ملتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ کم ملی ہیں, یا ملتی رہتی ہیں, لیکن ہوتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سانگ کیا اپنا, اس کا جلدی ویڈیو دیکھیں گے آپ. اور کیا نام ہے سانگ کا؟ یادوں کے سہارے زندہ ہوں میں. ہائے ہائے, یہ مطلب اتنی چھوٹی عمر کے اندر یادیں اور محبت کی کو ناراض ہو گیا منانا, یہ لیرکس میں. اچھا, لیرکس کون لکھتا ہے موسٹلی آپ کے؟ ہم اچھے جو ہمارے شاعر ہیں ان سے لکھواتے ہیں. اچھا, اچھے شاعر مثلاً ہمارے پاکستانی جو شاعر ہیں صحیح ان سے لکھواتے ہیں. کمپوزرز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے جیسے چھکو بھائی ہیں, ساحر علی بگا, صحیح, ان سے مطلب. اور ان ساروں کو انٹروڈیوس کروایا ہے آپ کے عفان بٹ صاحب نے, مطلب ہمیں انٹروڈیوس کروایا. ایگزیکٹلی, ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے. ایسے ہی ہے, ساری محنت جو ہے نا وہ عفان بٹ صاحب کی. رائٹ. اچھا, اور مجھے بتاؤ کہ ابھی تک جتنی بھی پرفارمنسز کی, ظاہر ہے ریکارڈنگ تو ہو گئی, مگر ساتھ ساتھ پرفارمنسز بھی کرواتے ہوں گے, ظاہر ہے وہ آپ کی جا کے اسٹیج کے اوپر, آپ کبھی کوئی پرائیویٹ فنکشنز یا کوئی کانسرٹ یا ایسا کچھ ہے؟ یہ سب کچھ ساتھ چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ویلنٹائن ڈے کا شو کیا آپ لوگوں کا اے ٹی وی کا, جی سی کالج میں ہوا تھا, اور میں نے اور نازش نے یہی پرفارم کیا تھا سانگ, یہ لو اسٹوری والا 2010 کا. اور اسٹارٹ میں تو بڑا نازش ڈری تھی, لیکن جب آن اسٹیج ہوئے تو کیسا فیل ہوا فرسٹ ٹائم جس وقت آپ نے پرفارم کیا آن اسٹیج؟ بہت ہی اچھا رسپانس تھا آڈینس کا, ینگ لڑکیاں اور مطلب جیسے ہم لوگ اسٹیج پر گئے تو گھبراہٹ ختم ہو گئی. اچھا, ان کا رسپانس دیکھ کر اتنا اچھا. اور جو پرفارمنسز آج تک آپ نے دی ہیں ان میں بیسٹ پرفارمنسز کون سی رہی؟ وہی والی. اچھا, بیکاز وہاں پہ میں نے آئی ہوسٹڈ دیٹ شو جو راولنس کا ہوتا ہے, تو وہ اتنی انرجی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر کہ آپ کو بہت ضروری ہوتی ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا ایکشن اینڈ ری ایکشن, اگر آپ پرفارم کر رہے ہو اور اچھا رسپانس ہے.